السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ لیا، میعاد مقرر کی، وقت مقرر کیا، موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ہی ظالمون ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ جی ہم نے اس سے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کس طرح سے نجات دی، آل فرعون کو غرق کیا۔ تو اب فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ اس وقت تک وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس وحی پر عمل کرتے آ رہے تھے جو تورات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، یعنی ہم عام لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث پر عمل تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب وہ آل فرعون سے نجات دی تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن اور رات کے لیے کوہ طور پر بلایا تاکہ انہیں تورات عطا فرمائی جائے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی، تو اسی بنا پر یہاں اس آیت میں ان کو کہا جا رہا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ کہ تم ہی ظالم تھے، یعنی تم ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو ان کو ظالم کیوں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے صریح طور پر شرک کا ارتکاب کیا تھا، اور شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا عنکم تم کو من بعد ذالک اس بچڑے کو معبود بنانے کے بعد، کیوں؟ لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ وَإِذْ اور جب آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتابہ موسیٰ کو کتاب، والفرقان اور حق کو باطل میں فرق کرنے والی چیز، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فرقان حق کو باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا فرمائی، کس وجہ سے؟ لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ تو اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، الکتاب سے مراد تورات ہے، اور آگے فرمایا فرقان حق کو باطل میں فرق کرنے والی چیز، اس سے مراد 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز حق و باطل میں فرق کرنے والی معجزے ہیں، معجزوں سے حق اور باطل میں فرق ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو قوت فیصلہ عطا کیا گیا تھا، فیصلے کی قوت دی گئی تھی وہ ہے، یعنی اس فیصلے کی قوت کے ساتھ وہ حق اور باطل میں فرق کرتے تھے۔ اور تیسرا اس سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، یعنی تورات حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ وَإِذْ اور جب قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ میری قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دیا، تو وہ کہنے لگے کہ اے میری قوم بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کہ اس کے ساتھ باتخاذکم العجل بچڑے کو معبود بنانے کے ساتھ، فتوبو پس تم توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا پس تم قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو، ذالکم یہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، انہو بے شک وہ هو التواب وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو معافی کا طریقہ بتایا ہے، توبہ کا طریقہ بتایا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل میں شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، اسی طرح شرک کا جو مرتکب ہوتا تھا، شرک کے ارتکاب پر بھی انہیں قتل کیا جاتا تھا، اور ایسا ہوا بھی، ان پر یہ عمل کیا بھی گیا۔ اور ہماری امت میں بھی ارتداد مرتد کی سزا قتل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص مرتد ہو جائے اپنے دین سے پھر جائے اسے قتل کر دو۔ مگر اتنی تخفیف کی گئی ہے کہ مرتد اگر توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، ہماری امت میں یہ تخفیف کی گئی ہے۔ لیکن جس کی سزا، جس کی حد رجم ہو، وہ توبہ کے باوجود اس کو حد لگائی جائے گی۔ تو یہاں پہ انہوں نے طریقہ بتایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو کہ تم اپنے رب کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو اس کے بارے میں طبری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں، تو لوگ جو بچھڑے کے مجاور بنے تھے، جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، وہ گوٹ مار کر بیٹھ گئے، اور جو لوگ مجاور نہیں بنے تھے، پوجا نہیں کی تھی، انہوں نے ہاتھ میں خنجر لیے۔ اللہ کی طرف سے ان پر ایک سخت تاریکی چھا گئی، یہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ پھر اندھیرا دور ہو گیا، پھر روشنی ہوئی تو دیکھا تو 70,000 لوگ ان کے قتل ہو چکے تھے، اور جو قتل ہو گیا اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی، اور جو قتل نہیں ہوا اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی۔ تو یہ ہماری امت میں نہیں ہے، ہماری امت میں مرتد اگر توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔